اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نمرہ میں خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ ظہر کی اذان کہیں۔ ظہر کی اذان کہی گئی اور اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوبارہ اقامت کہی گئی اور اللہ کے رسول نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جائے وقوف پر تشریف لائے اور وہاں پہ اللہ کے رسول نے وہ قبلہ رو ہو کے مسلسل وہ اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرتے رہے۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو اللہ کے رسول نے دعا و مناجات کو ختم کیا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے رسول وہاں سے وہ تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول کا رخ مزدلفہ کی طرف تھا۔ آپ مزدلفہ پہنچے اور مزدلفہ پہنچ کے اللہ کے رسول نے وہ مغرب کی اذان کہی گئی اور آپ نے مغرب کی وہ نماز ادا کی۔ اس کے بعد اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے آرام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر تک وہ مسلسل محو آرام رہے۔ اس کے بعد جب فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ مشعر حرام کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے یہاں پہ وہ مسلسل دعائیں کیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ بہت ساری دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ روشنی ہو گئی تو اللہ کے رسول وہاں سے نکلے اور اللہ کے رسول کا رخ مینا کی طرف تھا۔ اللہ کے رسول مینا گئے اور مینا کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ جمرہ کبریٰ کے پاس گئے، جس کو آج کل ہم بڑا شیطان کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ وہ رمی جمرات کی۔ اللہ کے رسول نے جمرہ کبریٰ پہ 7 کنکریاں ماری اور ہر تکبیر کے ساتھ اللہ کے رسول وہ تکبیر کی صدا بلند کر رہے تھے۔ اس کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد اللہ کے رسول بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول قربان گاہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جا کے اللہ کے رسول کا ارادہ تھا کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے، 100 اونٹوں کو ذبح کیا جائے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے جب اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے 63 اونٹوں کو نہر کیا، اور اس کے بعد جو 37 اونٹ بچے تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیا اللہ کے رسول کی نیابت کرتے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول کے حکم سے جو 100 اونٹ جن کو قربان کیا گیا تھا، ذبح کیا گیا تھا، ان سارے اونٹوں کے گوشت میں سے ایک حصہ لا کے ایک ہنڈیا میں جمع کیا گیا، وہ پکایا گیا، اور اللہ کے رسول اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا گوشت کھایا اور شوربہ اللہ کے رسول نے اس کو نوش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دن تھا، یہ چونکہ 10 ذی الحج کا دن تھا، تو اللہ کے رسول نے اس دن بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے اس خطبے میں وہ بہت ساری وہ باتیں ریپیٹ کی، دہرائیں، جو اللہ کے رسول نے 9 ذی الحج کو خطبہ حج کے دوران کہی تھیں، اور اللہ کے رسول جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے ان باتوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس خطبے میں جو اہم باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن زمانہ گھوم پھر کر اسی حیت پر، اسی سٹیٹس پہ واپس آ گیا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو اہل مکہ تھے، مشرکین تھے، وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ محرم کے مہینوں کو کبھی آگے لے گئے، کبھی پیچھے لے گئے، لیکن اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا تھا کہ جس حج میں اللہ کے رسول نے وہ خود شمولیت اختیار کی تھی، خطبہ حج دیا تھا، اس مہینے میں وہ مہینہ اسی حیت پہ، اسی حالت پہ واپس آ گیا تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو سال ہے وہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو شہر ہے یہ کون سا شہر ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ اللہ کے رسول اس جو شہر ہے اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ شہر مکہ ہی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا، ہم نے سمجھا کہ اللہ کے رسول اس دن کا نام بدلنا چاہتے ہیں، بدلنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آج یوم نحر نہیں ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آج یوم نحر ہی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے، اسی طرح اے مسلمانوں تمہاری جان اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں. اور جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طرح تمہاری عزت و آبرو، تمہارے مال اور تمہارے اسباب کی جو حرمت ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم بہت جلد اللہ تعالیٰ کو ملنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے اعمال پیش ہونے والے ہیں. تو تمہارے اعمال سے متعلق اللہ تم سے سوال کرے گا. میری بات یاد رکھو کہ میرے بعد تم پلٹ کے گمراہ نہ ہو جانا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ کر دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک میری ان باتوں کو پہنچا دے. ہو سکتا ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں اور ان تک میری باتیں پہنچیں تو وہ زیادہ ان باتوں کو سمجھنے والے ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو ایام تشریق ہیں 11، 12 اور 13 اللہ کے رسول نے مینا میں ہی قیام کیا. اور اس دوران میں اللہ کے رسول جو حج کے مناسک تھے وہ ادا کرتے رہے اور بہت سارے صحابہ کرام کو لوگوں کو ان کو دین کی باتیں، ان کے دین کی باتیں بتلاتے رہے. اس کے بعد ایام تشریق کے خاتمے پر دوسرے یوم نفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے کوچ فرمایا اور وادی ابتح کے خیف بنی کنانہ میں فروکش ہوئے. دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں. البتہ عشاء کے بعد ایک نیند سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرما آئے. اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا. اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں، بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد و جہد کا آغاز فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کہ ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ جب روم پر اللہ کے رسول نے لشکر کشی کی تھی اور اس کے بعد صحابہ کرام کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آئے تھے تو رومیوں کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا. اور جب تبوک میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی تو اس کے بعد بہت سارے قبائل جو ہے وہ مسلمانوں کی جائے پناہ میں آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے اور رومیوں کو جو ہے وہ یہ بات مسلسل پریشان کر رہی تھی اور وہ اس بات کو جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو اسی اعتبار سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے ہی ان کے ساتھ دو ہاتھ ہو جانے چاہیے. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے صفر 11 ہجری میں ایک لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بلقاء کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین ہے وہاں پہ سواروں کو لے جا کہ اس کو روند کر واپس آ جاؤ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا اور اسپیشلی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا تھا تو ان کی کم عمری کی وجہ سے بعض لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اسامہ بن زید کے جو والد تھے زید بن حارثہ وہ بھی جو ہے وہ ایک بہترین سپہ سالار تھے اور مجھے جو ہے وہ بہت محبوب تھے اور تم لوگوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا تھا، تم لوگوں نے ان پر بھی باتیں بنائی تھیں. تو اب جو اسامہ بن زید ہے یہ بھی بہترین سپہ سالار ہے اور مجھے جو ہے وہ بہت محبوب ہے. تو اللہ کے رسول کی یہ بات
کہنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو باتیں کر رہے تھے خاموشی اختیار کر لی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کو تسلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ لشکر جو ہے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پہ گئے، 3 میل کے فاصلے پہ گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حالت تھی، کیفیت تھی، اس کے بارے میں بعض اندیشوں کو محسوس کرنے کے بعد وہیں پہ پڑاؤ کر لیا تھا، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی زندگی کا، وفات کا فیصلہ آنے کے بعد یہ جو لشکر جو ہے وہاں پہ رکا رہا اور واپس آ گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی لشکر کو روانہ فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔